بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترؤن الجحيم ثم لترؤنها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. سورۃ التکاثر کی تلاوت ہوئی ہے. یہ سورت مکی ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، جس میں 8 آیتیں ہیں. اس صورت میں اس کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جس کو تمام سیاہ ستہ میں اس روایت کو نقل کیا. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، تم میں سے کون یہ طاقت رکھتا ہے کہ روزانہ 1000 آیتیں پڑھ کر سویا کریں؟ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں کون سا آدمی ایسا ہوگا جو رات کو 1000 آیتیں پڑھ کر سویا کرے؟ یہ بظاہر مشکل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ التکاثر نہیں پڑھ سکتے. سورۃ التکاثر کا پڑھنا 1000 آیتوں کے پڑھنے کے برابر ہے. تو اس سورت کی اتنی فضیلت ہے کہ اگر کوئی آدمی رات میں سوتے وقت یہ سورت پڑھ لیں، جو چند سیکنڈ ہوں گے، 15-20 سیکنڈ میں آپ اس سورت کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کا اجر اور ثواب ایسا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1000 آیتیں پڑھنے کا جتنا ثواب ہوگا، اس سورت کے پڑھنے پر اللہ تعالیٰ اتنا ثواب عطا فرمائے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. اللہ تعالیٰ چند سورتیں ایسے رکھے ہیں جس کے پڑھنے پر وقت کم خرچ ہوتا ہے، لیکن اجر اور ثواب بہت زیادہ ہے. جیسے سورہ یاسین ہے، سورہ واقعہ ہے، اور اذا زلزلت الارض ہے، کہ فرمایا کہ وہ آدھا قرآن ہے، نصف القرآن ہے. قل هو اللہ احد ہے، وہ ثلث القرآن ہے. اذا جاء نصر اللہ یہ ربع القرآن ہے. قل یا ایھا الکافرون ربع القرآن ہے. تو ایسی صورتیں ہیں، اگر بندہ ان صورتوں کو پڑھ لیتا ہے رات میں سونے سے پہلے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ثواب اور اجر عطا فرمائیں گے. تو 1000 آیت پڑھنے کا ثواب، ایک قرآن پڑھنے کا ثواب، اور اسی طرح آدھا قرآن پڑھنے کا ثواب، یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر بڑی خاص مہربانی فرمائی ہے. پچھلی امتیں اس سے محروم ہیں. وہ ان کی عمریں لمبی لمبی ہوتی تھی، ان کی عبادتوں میں بڑے مشقت بھی ہوتے تھے، بڑی مشقتیں اٹھا کر جو عبادت کرتے تھے، تو ان کو اس کے بعد ان کو اس کا ثواب اور اجر ملتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت پر رحم کا معاملہ فرمایا کہ یہ امت بڑی کمزور بھی ہے، اور یہ امت کی عمریں بہت مختصر ہیں. اعمار امتی ما بین 60 و 70، میری امت کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان ہیں، اتنی مختصر ہے. لیکن عمل چھوٹے چھوٹے مختصر ہیں. عمل چھوٹے چھوٹے اور مختصر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ پہاڑوں کی طرح اجر اور ثواب عطا فرمائے گا. جسے تسبیحات کے بارے میں آپ اس سے پہلے بھی سن چکے، سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، یہ میزان کے پلڑے کو بھر دیتا ہے، آسمان و زمین کے درمیان کے خلا کو پور کر دیتا ہے. ایک سبحان اللہ جنت میں ایک درخت لگاتا ہے، جس کے درخت کا سایہ 100 سال بھی اگر آدمی چلے تو سایہ ختم نہ ہو. تو ایسی فضیلتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے. تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی قدر کریں.
ہم ان صورتوں کو پڑھا کریں، اپنے بچوں کو بھی یاد دلائیں۔ سورۃ التکاثر اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے دنیا کی مال و دولت کی کثرت سے منہ موڑ کر آخرت کی طرف اللہ تعالیٰ نے متوجہ فرمایا۔ عام طور سے آدمی دنیا میں جو آخرت سے غافل ہوتا ہے وہ دو چیزیں ہیں، ایک مال، اس کی اولاد۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہارے اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تم کو غفلت میں نہ ڈال دے، تم کو غافل نہ کر دے تمہارے مال اور تمہارے اولاد اللہ کے ذکر سے۔ ومن یفعل ذلک، جو اس طرح کرے گا، جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے گا، فاولئک ھم الخاسرون، یہی لوگ ہیں جو گھاٹے میں ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ دو چیزیں آدمی کو عام طور سے دنیا کی طرف متوجہ کر کے آخرت سے غفلت کر دیتا ہے۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تنبیہ فرمائی، الہاکم التکاثر، فرمایا کہ تم کو غافل نہ کر دے مال و دولت کی زیادتی، عہدوں اور منصب کی زیادتی، مال کی کثرت تم کو غافل نہ کر دے۔ الہاکم التکاثر، تم کو غافل کر دیا۔ تکاثر کہتے ہیں مال کی زیادتی پر ایک دوسرے سے فخر کرنا، ایک دوسرے سے مقابل کرنا کہ میرے پاس اتنا مال ہے، میرے پاس اتنا بینک بیلنس ہے، میرے پاس اتنی دولت ہے، میرے پاس دنیا اتنی ہے، کہ دوسروں کا تقابل کرنا، دوسروں کا مقابلہ کر کے کہنا کہ میرے پاس اتنا ہے۔ تو یہ چیزیں آخرت سے بندے کو غافل کر دیتے ہیں۔ الہاکم التکاثر، مال کی زیادتی نے تم کو غافل کر دیا، تم کو غفلت میں رکھا، اتنے غفلت میں رکھا حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان کی زیارت کرنے لگے۔ تمام مفسرین کرام نے اس کی وجہ لکھی، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ادریس صاحب کاندھلوی، مفتی عاشق الہی بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ، تفسیر انوار البیان فی قصف اسرار القرآن کے اندر، تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، تفسیر در منصور میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں عربوں کے یہاں یہ عادت تھی کہ ایک دوسرے پر فخر کرتے تھے، مال و دولت پر اور اپنے آباء و اجداد پر فخر کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ قبیلہ بنی عبد مناف اور قبیلہ بنی سہم کے درمیان اسی طرح مقابلہ ہوا۔ یہ دونوں آپس میں مقابلہ کرنے لگے، یہ کہنے لگے کہ ہمارے باپ دادا اتنے بڑے ہیں، ہمارے خاندان کے اتنے لوگ ہیں، اور ہمارے خاندان میں اتنے ہیں، ہمارے قبیلے میں اتنے افراد ہیں، تمہارے اس میں کتنے؟ تو قبیلہ بنو سہم نے کہا کہ ہمارے آباء و اجداد اتنے ہیں، ہمارے آباء و اجداد اتنے بڑے بڑے تھے، اور اتنے بڑے بڑے شعراء تھے، اور اتنے بڑے بڑے سردار تھے۔ تو آپس میں مقابلہ ہوتا رہا، یہاں تک کہ انہوں نے ایک ایک آدمی کے سر کو گنا کہ ہمارے قبیلے میں کتنے آدمی ہیں، گویا سروے اٹھایا انہوں نے کہ کتنے گھر ہیں، اس میں کتنے مرد ہیں، تمام کی گنتی کی۔ تو قبیلہ بنو سہم نے بھی گنتی کی، قبیلہ بنی عبد مناف نے بھی گنتی کی، یہاں تک کہ گنتی کرنے پر قبیلہ بنی عبد مناف کے لوگ زیادہ ہو گئے۔ تو اب قبیلہ بنی عبد مناف کے لوگ جب زیادہ ہو گئے تو قبیلہ بنو سہم کے اندر غیرت آئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہاں تک وہ خبروں میں گئے جو ہمارے باپ دادا مر گئے ہیں ان کو گنیں گے، یہاں تک کہ قبرستان جا کر انہوں نے خبروں کو گنا، یہ ہمارے خبر ہیں، یہ ہمارے فلاں باپ کے ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں۔ تو پھر ان کے اندر اب تک زندوں کے سروے ہوئے تو اب مردوں کے سروے اٹھانے لگے انہوں کہ ہمارے قبیلے میں کتنے لوگ تھے، تمہارے قبیلے میں کتنے لوگ تھے، کتنے انتقال کر گئے، کتنے زندے ہیں، کتنے مردے ہو گئے۔ تو یہاں تک کہ وہ لوگ قبرستان میں جا کر گننے لگے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم لوگ قبرستان پہنچ گئے۔ تو پھر جب قبرستان پہنچے
تو اس میں جب گنتی ہوئی، سروے ہوئی، تو قبیلہ بنی سہم کے 3 آدمی زیادہ ہو گئے، تو ایک دوسرے پر تفاخر کرنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی، یہ سورت نازل فرما دی۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم کو دنیا میں اسی لیے بھیجا گیا ہے کہ ایک دوسرے پر فخر کرو، ایک دوسرے پر فخر کرو، ولا تفاخروا، ایک دوسرے پر فخر مت کرو، اور ایک دوسرے پر مال و زیادتی پر، میرے پاس اتنا مال ہے، ہمارے خاندان کے لوگ بڑے ہیں، میں فلاں بڑا خاندان کا ہوں، وہ کہتا ہے کہ میں فلاں خاندان کا ہوں، میں فلاں کا بیٹا ہوں، میں فلاں کا خاندان سے تعلق رکھنے والا ہوں۔ تو اس کے لیے دنیا میں نہیں بھیجا رہتا ہے، دنیا میں اللہ نے جو تم کو بھیجا ہے آخرت کی تیاری کے لیے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو یہاں محنت کر کے، نیک اعمال کر کے جو نیکی کا بیج بو گے وہی آخرت میں تم کو ملے گا۔ تو ہم دنیا میں آئے ہیں آخرت کی تیاری کے لیے۔ جیسے کسان محنت کرتا ہے تو زمین پر محنت کرتا ہے، زمین کو ہموار کر کے، زمین کو جوت کر جب دانے ڈالتا ہے تو پھر چند مہینوں کے بعد اس کا نتیجہ اس کے سامنے آتا ہے۔ جو محنت کر کے وہ بیج ڈالے گا وہ درخت کی شکل میں، پھلوں کی شکل میں، اناج دانوں کی شکل میں اس کے سامنے آئے۔ تو اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جو بیج ڈالو گے، نیکیوں کے بیج ڈالو گے تو جنت کی نعمتوں کی شکل میں ظاہر ہوگی۔ خدا نہ کرے اس کا برعکس اگر تم نے گناہوں کے بیج ڈال دیے، پھر جہنم کے عذابات، ذلت و رسوائی تمہیں دیکھنا پڑے گا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تردید فرما دی، الہاکم التکاثر۔ تو یہ آیت کی شان نزول تو خاص ہے لیکن حکم عام ہوتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر جہاں بھی اس طرح ہوتا ہے تو شان نزول تو خاص ہوتا ہے لیکن حکم عام ہوتا ہے۔ تو اس لیے قیامت تک آنے والوں کے لیے یہی حکم ہے کہ جو کوئی آدمی اپنے مال پر فخر کرتا ہے یا اپنے عہدے پر فخر کرتا ہے، اپنے حسب و نسب و خاندان پر فخر کرتا ہے، یہ چیزیں کام آنے کی نہیں۔ مرنے کے بعد سب برابر ہو جائے، وہاں کوئی حسب و نسب کام نہیں آئے گا، وہاں مال کام نہیں آئے گا، وہاں عہدے کام نہیں آئیں گے، وہاں خاندان کام نہیں آئے گا، وہاں پورا عہدہ اور ڈگری کام نہیں آئیں گے۔ کام آئے گا تو ایمان اور کام آئے گا تو اعمال صالحہ۔ حدیث میں فرمایا، مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی مر جاتا ہے تو 3 چیزیں اس کے پیچھے جاتی ہیں، 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں، ایک چیز اس کے ساتھ خبر میں رہ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 چیزیں جو باہر واپس آ جاتی ہیں، ایک تمہاری اولاد ہے اور ایک تمہارا مال ہے۔ رشتہ دار واپس آ جاتے ہیں، مال بھی واپس آ جاتا ہے، لیکن جو خبر میں ساتھ جانے والے ہیں وہ اعمال ہیں۔ اگر اچھے اعمال ہیں تو خبر میں جنت کا باغ بنیں گے، خدا نہ کرے اگر اعمال برے ہیں، صحیح نہیں ہیں تو پھر جہنم کا گڑھا بنے گا۔ تو اس لیے آدمی اپنے آگے کے لیے تیاری کرنا ہے، اپنے آگے کے لیے سوچنا ہے، ہم آگے کے لیے پلاننگ کرنا ہے۔ ہم دنیا کے لیے تو بہت کچھ پلاننگ کرتے ہیں، 5 سال آئندہ 10 سال تک ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے آج پلاننگ کر کے ہم رکھیں۔ ابھی ہمارا بچہ پڑھ رہا ہے، اسکول پڑھ رہا ہے، ہم اس کی پلاننگ کر رہے ہیں کہ میرا بچہ اتنے سال میں پڑھے گا، +2 ختم ہوگا، کالج 3 سال پڑھے گا، ڈگریاں کرے گا، پھر اس کے بعد پورا 15-20 سال کی پلاننگ اپنے بیٹے کے لیے کر کے رکھتے ہیں۔ تو آدمی دنیا کے لیے تو بڑی پلاننگیں کرتا ہے، اپنے مستقبل کو سنوارنے کی کوشش کرتا ہے کہ میرے بعد میری اولاد خوش و خرم رہے۔ تو یہ ہم اسے غلط نہیں کرتے، لیکن ہم آخرت کے لیے پلاننگ کرنا ہے کہ مجھے مرنے کے بعد جانا کہاں ہے، مجھے جا کے لیٹنا کہاں ہے، تو جا کر مجھے قبر میں لیٹنا ہے۔ حتی زرتم المقابر، تم کو قبروں میں پہنچنا ہے اور وہاں سونا ہے موت تک، وہاں قیامت تک تمہیں سونا ہے۔ موت سے لے کر قیامت تک کے درمیانی حالت کو حالت برزخ کہتے ہیں۔ یہ برزخی حالت ہے، مرنے کے بعد آدمی برزخ میں پہنچ جاتا ہے۔ دنیا میں ہے، عالم دنیا میں ہے، عالم دنیا سے منتقل ہو کر عالم برزخ میں پہنچ جاتا ہے۔ عالم برزخ میں پہنچنے کے لیے ہم نے کیا تیاری کی؟ وہ تو ایک گڑھا ہے، کیڑے مکوڑوں کا گھر ہے، اندھیروں کا گھر ہے۔ ہم نے اس کے چراغ اور روشنی کے لیے ہم نے کیا انتظام کیا؟ ہم نے اس پہ کیا پلاننگ کی؟ کچھ بھی نہیں ہمارے پاس، نہ ہمارے پاس صحیح اعمال ہیں، صحیح ہمارے پاس نمازیں موجود ہیں، نہ ہمارے صحیح روزے ہیں،
نہ ہمارے پاس صدقہ و خیرات ہے، کسی چیز کا بہتات، کسی چیز کی زیادتی ہمارے پاس نہیں۔ کلا سوف تعلمون، فرماتے ان قریب، ہرگز نہیں تم ان قریب جان لو گے یہ مال و دولت کیا ہے، یہ مال و دولت فانی ہے، یہ دنیا دھوکہ ہے، ان قریب تم جان لو گے، پتہ چل جائے گا، جیسے موت آئے گی پتہ چل جائے گا، ساری چیزیں چھوٹ جائیں گی۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لو گے۔ ان قریب کا مطلب یہ کہ جیسے موت آئے گی پتہ چل جائے گا۔ یہ عہدے، یہ منصب، یہ خوبصورتی، یہ کرسیاں، یہ خاندان، یہ قبیلے، یہ سب کچھ ختم ہو جائے، منٹوں میں، سیکنڈوں میں ختم ہو جائے، کوئی چیز کام نہیں آئے گا۔ زندگی بھر کی کلایاں سب پانی میں پھر جائے گا، زندگی بھر کی پوری محنت اکارت ہو جائے گی۔ کام آئیں گے تو یہ ہماری نمازیں، ہمارے روزے، صدقہ، خیرات، انفاق فی سبیل اللہ، ذکر، مراقبے، یہی چیزیں ہمارے کام آئیں گی جو آخرت کے لیے تیاری کے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم کلا سوف تعلمون، تو اللہ تعالیٰ اس صورت میں دنیا سے اللہ تعالیٰ آخرت کی طرف اپنے بندوں کو متوجہ کرا رہے ہیں۔ میرے بندو، دنیا یہ مختصر ہے، مختصر دنیا کی زندگی ہے، یہ ختم ہونے والی چیز ہے، یہ فانی ہے، کل من علیہا فان، تمام چیزوں کو ختم ہونا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہنے والی ذات تمہارے رب کی ہے جو ذو الجلال والاکرام ہے، وہی ہمیشہ باقی رہے گا، اس کے علاوہ کسی چیز کو بقا نہیں ہے، سب کو فنا ہے، سب کو فانی ہے۔ اس چیزوں کے ختم ہونے والی چیزوں کے ہم پر اتنی محنت کر رہے ہیں۔ ثم کلا سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورت پڑھ رہے تھے۔ تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل فرمایا، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ معارف القرآن کے اندر اس روایت کو نقل فرمایا۔ یہ مشکات کی حدیث ہے، سنن بیہقی، سنن دارمی کی روایت ہے۔ وہ صحابی فرماتے ہیں میں اللہ کے نبی کی مجلس میں حاضر ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو پڑھ رہے تھے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون۔ یہ سورت پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کا مال وہی ہے جو اس نے کھایا اور ختم کر دیا، جو کپڑے پہن کر اس نے پھاڑ دیے، پرانا کر دیے، وہی اس کا مال ہے، جو کچھ چھوڑا وہ اس کے پیچھے وارثین کے لیے، اور جو اس نے نیکیاں کی وہ اس کے آگے اس کے لیے کام آئے گا۔ تو آدمی جو کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال، یہ کب تک کہے گا؟ جب تک کہ بدن میں یہ سانسیں چلتی رہے گی، جب تک آدمی کے اندر یہ طاقت رہے گی تو ساری چیزیں رہے گی، جیسے ہی چیز ختم ہو جائے گی تو پھر آدمی کے ہاتھ سے چھوٹ جائیں گے، جیسے ہی یہ سانس کے دھاگے ٹوٹ جائیں گے تو آدمی پر موت طاری ہو جائے گی، اور ہماری اولاد اس مال کے لیے آپس میں جھگڑیں گے، اختلافات کریں گے۔ تو آدمی کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کا مال وہی ہے جو اس نے کھا کر ختم کر دیا، جو کپڑے پہن کر اس نے بوسیدہ کر دیے، پھاڑ دیے، تو وہی اس کا چیز ہے، جو کچھ چھوڑا وہ اس کے وارثین کے، اس سے کچھ کام نہیں آیا۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کلا لو تعلمون علم الیقین، کلا ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لو گے علم الیقین کے ذریعے سے، علم الیقین کے ذریعے سے جان لو گے۔ علم الیقین کیا ہے؟ یہ چیزیں آپ جو ہمیں بتائی جا رہی ہیں، قرآن و حدیث میں جو ہمیں بتائی گئی، اللہ اس کے رسول نے ہمیں بتایا، یہ علم الیقین ہے۔ علم کی تین قسمیں ہیں، ایک ہے علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین، تین چیزیں۔ علم الیقین کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں حدیث میں فرمایا، اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا، ہمیں علم حاصل ہو گیا کہ موت آنی ہے، سب کو معلوم ہے، کسی کو شک ہے؟ مجھے بھی معلوم ہے، دنیا کا ہر فرد جانتا ہے کہ موت ایک دن آنی ہے، یہ علم ہے۔ لیکن جب موت کے وقت بندہ سویا ہوا ہوتا ہے، موت کا فرشتہ آ کر سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، مرنے والا فرشتے کو دیکھتا ہے، یہ عین الیقین ہے، آنکھوں سے دیکھ کر یقین آتا ہے کہ اب میری روح نکلنے والی ہے، یہ فرشتہ میری روح نکال کے جائے گا، اس کے بغیر نہیں جائے گا، یہ عین الیقین ہے۔ جب بندہ مر کر اللہ کے دربار میں پہنچ جاتا ہے، قبروں میں پہنچ جاتا ہے، تو پتہ چلتا ہے حق الیقین، یقین کا حق ہو گیا۔
اب معلوم ہو گیا، پتہ چل گیا کہ اس کے اندر کیا ہے۔ تو یہ علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔ کسی نے کہا کہ فلاں شربت بہت میٹھا ہے، فلاں شربت بہت میٹھا ہے، بہت لذیذ ہے، اچھا معلوم ہو گیا ہمیں فلاں چیز بہت میٹھی ہے، بہت مزیدار ہے، تو یہ علم الیقین ہے۔ اب وہ چیز سامنے آ گئی، اس نے بہترین شربت، ٹھنڈا شربت لا کے پیش کیا، اب سامنے گلاس میں رکھا ہوا ہے، چینی کے گلاس میں رکھا ہوا ہے، اب آنکھوں سے دیکھ کر یقین آ گیا کہ یہ شربت کتنا دیکھنے میں کتنا خوبصورت ہے، کتنا اچھا ہے۔ اب جب پیتا ہے تو اس کی لذت اسے محسوس ہوتی ہے، اس کی مٹھاس اور اس کی لذت جب محسوس ہوتی ہے تو اس کے کہتے ہیں حق الیقین۔ پتہ چل گیا نا کب کتنا اچھا ہے۔ تو ہم تو یہاں ہماری عادت نہ ہے کہ چائے، یہاں کی بریانی بڑے مزیدار ہے، لوگ باہر دور دور سے وانم باڑی کی چائے اور بریانی کھانے کے لیے آتے ہیں کہ یہاں کی چائے بھی بڑی فیمس ہے، یہاں کی بریانی بھی بڑی فیمس ہے۔ تو لوگ جو باہر جگہوں کے جو واپس آتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے وانم باڑی میں جائیں گے تو وہاں اچھی چائے ملے گی، اچھی بریانی ملے گی، تو یہ علم الیقین ہے۔ اب آ گیا ہوٹل میں، دیکھا کہ واقعی لمبے لمبے چاول کی بریانی گرم گرم اتر رہی ہے، اس کی خوشبو مہک رہی ہے، تو یہ عین الیقین ہے۔ اب کھا کر دیکھا یا چائے پی کر دیکھا تو اب پتہ چل گیا کہ واقعی جو کہا تھا وہ بات صحیح ہے، یہ حق الیقین ہے۔ یہ بات میں اس لیے آپ کو سمجھا رہا ہوں، مثال سے میں سمجھا رہا ہوں، ابھی نہ سمجھا کہ مولانا چائے کی بھی بریانی کی مثال دے کے سمجھا رہا ہے، میں اس لیے سمجھا رہا ہوں ہمیں موت کا یقین ایسے ہونا چاہیے جیسے ہم آنکھوں سے دیکھا ہے، جیسے ہم چیزوں کو حق الیقین ہمیں ہوش کروانا ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے کہہ دیا کہ موت آنی ہے، اللہ نے کہہ دیا کہ خبر میں جانا ہے، اللہ نے کہہ دیا، اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ موت یقینی ہے۔ ابھی ہم نے موت کو نہیں دیکھا، موت کے فرشتے کو نہیں دیکھا، لیکن میرا یقین ایسے ہو جیسے حق الیقین ہے۔ آنکھوں سے دھوکہ ہو سکتا ہے لیکن اللہ کا کہا ہوا غلط نہیں ہو سکتا، میری آنکھیں چکرا سکتی ہیں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات 100% نہیں 200% صحیح۔ ہمارے استاد تھے، وہ جب اس طرح کی یقین کی بات آتے تو مثال دے کے کہتے تھے کہ بھئی یہ تمہارا ایلگری کا پہاڑ ہے، اگر کوئی کہے کہ پہاڑ یہاں سے ہٹ کر چلا گیا تو یقین کر سکتے ہیں، اس میں دھوکہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ہمیں یقین اس طرح ہونا چاہیے کہ وہ چیز جو ہوگی تو ہو کر رہے گی۔ موت آنی ہے، آنی ہے، مرنا ہے، مرنا ہے، موت کے فرشتے کو اپنے آنکھوں سے دیکھنا ہے اور قبر میں اترنا ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے۔ دنیا میں آؤ، کھیل تماشے میں گزار دو، پیسوں سے کھیلو اور بس آدمی خوب مزے کر کے دنیا سے جائے، نہیں، یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، تو موت تو یقینی ہے۔ تو اس طرح ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ ہماری آنکھیں غلط ہو سکتی ہیں، ہمارا دیکھنا سننا غلط ہو سکتا ہے، لیکن اللہ اس کے رسول کا کہی ہوئی بات سچی ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ کی بات سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ تو ایسا ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ علم الیقین کا درجہ تو سب سے کم درجہ ہے، عین الیقین کا درجہ دوسرا درجہ ہے، حق الیقین کا درجہ ایسا ہو کہ اللہ کے نبی نے کہہ دیا تو کہہ دیا، تو بس بات آ گئی۔ تو صحابہ کا یقین کیسے تھا، اب ایک واقعے سے آپ سن لیں۔ صحابی کا نام تو مجھے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، تو ایک مرتبہ واقعہ یہ ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی یہودی سے قرضہ لیا تھا، اب وہ یہودی اللہ کے نبی نے اسے ادا کر دیا، قرضہ ادا کر دیا، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت یہودی کو قرضہ ادا کر دیا اس وقت میں کوئی دوسرا آدمی نہیں تھا، اللہ کے نبی تھے، وہ یہودی تھا، ادا ہو گیا، دفع ہو گیا، وقت ختم ہو گیا۔ پھر چند دن کے بعد آ کر اس نے کہنے لگا کہ اے محمد تم کیسے آدمی ہو، میرا مال لے کر قرضہ لے کر تم نے اب تک واپس نہیں کیا،
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی میں نے تمہارا قرضہ ادا کر دیا۔ اس نے کہا کہ نہیں، کوئی گواہ ہو تو پیش کرو، آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم گواہ پیش کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی اس وقت تو کوئی میرے اور میرے سوا کوئی نہیں تھا۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں چلے گا، مجھے پیسے واپس کرو۔ صحابہ جمع ہو گئے اور اس نے بڑے ہنگامے کیے۔ تو اس نے کہا کہ کوئی گواہ ہو تو پیش کرے۔ ایک صحابی اٹھے، یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے قرضہ ادا کر دیا۔ میں کہتا ہوں میں گواہ ہوں۔ صحابی نے کہا کہ میں گواہ ہوں۔ تو پھر اس کے بعد وہ یہودی چونکہ چھوٹا تھا تو وہ بات سے بہر یہودی چلا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بلا کر پوچھا کہ بھائی تم نے کیسے گواہی دی جبکہ تم اس وقت موجود تھے ہی نہیں، تم کیسے گواہی دے رہے؟ تو صحابی نے جو بڑی پیاری بات کی، سونے خریدنے کے خواب، کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے کہا کہ اللہ ایک ہے، ہم نے مان لیا۔ آپ نے کہا کہ جنت ہے، ہم نے مان لیا۔ آپ نے کہا کہ جہنم ہے، ہم نے مان لیا۔ آپ نے کہا کہ آخرت ہے، ہم نے مان لیا۔ آپ نے کہا کہ برزخ مرنا ہے، ہم نے مان لیا۔ کیا آپ اس بات میں جھوٹے ہو سکتے ہیں؟ آپ نے کہہ دیا کہ میں نے قرضہ ادا کر دیا، تو اس سے بڑھ کر کیا گواہی چاہیے؟ تو جب کہ ہم نے جنت کو نہیں دیکھا، جہنم کو نہیں دیکھا، ہم نے آخرت کو نہیں دیکھا، قبر کو نہیں دیکھا، آپ کے کہنے پر ہمیں 100% نہیں 200% یقین ہے، تو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہودی کا قرضہ ادا کر دیا تو کیا میں یقین نہیں کر سکتا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد یہ صحابی اگر گواہی دے تو 2 آدمی گواہی دینے کے برابر ہے۔ تو یہ صحابہ کا یقین تھا، یہ یقین ہمیں ہونا چاہیے، یہ ہے علم الیقین۔ کلا لو تعلمون علم الیقین۔ آج یہ دنیا کی چکا چوک اور یہ دنیا کی رنگینیاں، ہم اتنے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، ہماری آنکھیں دھوکے میں ہیں، سب کچھ دھوکے میں ہے۔ اب ہمیں دنیا سے، ہم آخرت سے غافل ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اسے ہمیں ایسے یقین ہونا چاہیے جیسے ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے، جیسے ہمیں حق الیقین کا درجہ ہمیں حاصل ہونا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین۔ پھر آگے اللہ فرماتے لترون الجحیم، ان قریب تم جہنم کو دیکھو گے، ثم لترونها عین الیقین، پھر تم جہنم کو دیکھو گے اپنے آنکھوں سے۔ مرنے کے بعد جو کافرین ہیں وہ جہنم کو دیکھیں، جہنم میں جائیں گے۔ ثم لترونها عین الیقین، تو علم الیقین عین الیقین دونوں چیزیں آ گئی، جو سب تشریح بھی آپ کے سامنے آ رہی۔ تو ہمیں مرنے کے بعد کی زندگی پر ایسے ہی یقین ہونا چاہیے جیسے ہم نے ان چیزوں کو دیکھا ہے، اگرچہ کہ ہم نے نہیں دیکھا لیکن اللہ کے نبی نے فرما دیا، اللہ نے کہہ دیا تو بات سچی، مرنا ہے ضرور۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے ضرور بضرور پوچھا جائے گا اس دن نعمتوں کے بارے میں۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نعمتوں کے بارے میں سوال کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر نعمتیں ان گنت ہیں، بارش کے قطروں کی طرح ہمارے اوپر اللہ کی نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں ہم اسے گن نہیں سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ اللہ نے اتنی نعمتیں تمہیں عطا فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھنڈا پانی تم پی رہے ہو، یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ سوکھی روٹی اگر تمہیں کھانے کو مل جائے، یہ اللہ کی نعمت ہے، تمہیں کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ تمہارے پیروں پہ جوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ بھی ایک نعمت ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں سوال کریں۔ آج تو ہمارے پاس بڑی بڑی نعمتیں ہیں لیکن چھوٹی چھوٹی نعمتیں، اپنے بدن چھپانے کے لیے، سطر چھپانے کے لیے اتنا کپڑا، ایک جوڑا کپڑا بھی ہمارے پاس ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ تو کل قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ عین دھوپ کے وقت میں ٹھنڈا شربت، یہ ٹھنڈا پانی اگر مل جائے، اللہ کی نعمت ہے، کل قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ یہ چھوٹی چھوٹی نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، بڑی بڑی نعمتوں کا تو کیا پوچھیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام حیران ہو گئے، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ہمارے پاس سوائے سطر چھپانے کے کپڑے ہمارے پاس نہیں ہیں، اور ہمارے پاس ایک جوڑے کے سوا کوئی دوسرا جوڑا نہیں ہے، سر چھپانے کے لیے رہنے کے ایک چھوٹا سا مکان ہمارے پاس ہے، وہ بھی بہت مشکل ہے، پیروں پہ ہمارے پاس جوتے نہیں ہیں، اور پتھر باندھے ہیں پیٹ میں، فاقے پہ فاقہ گزر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال کریں گے۔ یہ سوال پوچھنے والے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، اے عمر کیا ایک وقت کھانا نہیں کھاتے ہو، ٹھنڈا پانی نہیں پیتے ہو، پیروں میں جوتے نہیں ہیں؟ فرمایا کہ ہاں، یہ اللہ کی نعمت ہے، کل قیامت کے دن اس کے بارے میں ضرور پوچھا جائے۔ صحابہ کی زندگی تو کیسے مہینے گزر جاتے تھے، گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ کتنے صحابہ ایسے تھے ایک ایک جوڑے ان کے پاس تھے، وہ بھی بمشکل پیوند لگے ہوئے ہوتے تھے۔ صحابہ سطر کپڑے اتنے چھوٹے ہوتے تھے، سفر چھپانے کے لیے ایک دوسرے کے آؤٹ میں پیچھے بیٹھتے تھے، اتنے مختصر کپڑے، اتنا فاقہ، لیکن اس کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ آج ہمارے پاس کیسی کیسی نعمتیں، اللہ اکبر، ہمارے جوتے 2000 کے 3000 کے، ہمارا موبائل 20 25 30 40 ہزار کے موبائل ہمارے پاس، گاڑیاں 1 لاکھ 2 لاکھ کی گاڑیاں ہمارے پاس، ہمارے مکان تو ماشاء اللہ 1 کروڑ کے ہیں۔ یہ نعمتیں نہیں، کیسی کیسی نعمتیں ہم کھا رہے ہیں۔ ہمارے دسترخوان پہ انگنت نعمتیں، کئی سالن، کئی چاکنے، اور گوشت بھنا ہوا، تلا ہوا، فرائی کیا ہوا، نہ جانے کیا کیا ہم کھا رہے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا کہ اللہ کی نعمت کل قیامت کی پوچھا جائے گا؟ حدیث میں آتا ہے، واقعہ مشہور حدیث ہے، شیخ الحدیث نے بھی لکھا ہے، حکایت صحابہ میں، ظہر کے بعد ایک مرتبہ سخت دھوپ کے وقت ہے، ایسے وقت میں کوئی آدمی باہر نہیں نکلتا، دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ باہر تشریف لائے بھوک کی وجہ سے، تو دیکھا کہ سامنے ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے، ان سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت عمر نے سوچا کہ شاید حضرت ابو بکر کے ساتھ رہیں، شاید کچھ کھانے کو مل جائے، یہ دونوں آگے چلتے رہے۔ اتنے میں دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ یہ دھوپ کا وقت ہے، خیر اللہ کا وقت ہے، ایسے وقت میں کوئی باہر نہیں نکلتا۔ اب تینوں اللہ کے نبی، آپ کے دونوں وزیر، اللہ کے نبی نے ان دونوں کو دیکھ کر مسکرایا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ تم دونوں کو کس چیز نے نکالا ہے؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، جس چیز نے آپ کو باہر نکالا ہے اسی چیز نے ہم کو بھی باہر نکالا ہے، یہ بھوک ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو کسی انصاری کے مہمان بنتے ہیں۔ چنانچہ ایک انصاری کے گھر تشریف لائے، ان کے گھر میں ان کی بیوی تھی، اجازت ہوئی، اندر آئے، بڑے خوش ہو گئی، آج تو مہمان، اللہ اکبر، اللہ کا نبی ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ، ایسی عظیم شخصیت، دنیا کی بہترین شخصیت، اللہ کے نبی ان دونوں کے وزیر ہیں، اتنے بڑے مہمان گھر کے اندر آ گئے تو فوراً کہا، تو انہوں نے کچے پکے کھجور لا کے سامنے رکھ دیے، جس میں کچے بھی تھے، کچے بھی تھے، پکے بھی تھے۔ کہا کہ رسول اللہ کھائیے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ تمہارے شوہر کہاں؟ کہا کہ رسول ابھی آئے، آنے ہی والے، تھوڑی دیر میں تشریف لائے۔ وہ بھی بڑے خوش ہو گئے۔ آج ہماری یہ سعادت ہے کہ ہمارے گھر میں مہمان بنے بھی تو کون بنے؟ اللہ کے نبی۔ تو فوراً انہوں نے ایک چھوٹے سے بکری کا بچہ ذبح کیا اور گوشت کے ٹکڑے بنائے، بیوی سے کہا کہ شوربہ تیار کر دے، انہوں نے شوربہ بھی تیار کر دیا، روٹی بھی بنا دی، اور یہ کھجور کھاتے رہے، بات کرتے رہے۔ تھوڑی دیر میں شوربہ بنا اور روٹی آپ کے سامنے رکھی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ابو بکر عمر نے پیٹ بھر کر کھایا اور کہا کہ اے ابو بکر، اے عمر، یہی وہ اللہ کی نعمت ہے، کل قیامت کے دن اس نعمت کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ آپ اندازہ لگائے کئی دن کے فاقے ہیں، بھوک برداشت نہیں ہو کر گھر کے باہر نکلے، وہ بھی کون؟ اللہ کا نبی ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہی وہ نعمت ہے، کل قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا۔ تو یہ اللہ کی نعمتوں کے بارے میں کل قیامت میں پوچھا جائے گا۔ حدیث میں فرمایا کل قیامت کے دن 3 چیزیں ہوگی، ایک نیکیاں ہوگی، دوسرے بدی گناہ ہوں گے، تیسرے اللہ کی نعمتیں ہوگی۔ نیکیاں بھی ہوگی اور گناہ بھی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے
نعمت سے، اے نعمت، ایک نعمت سے کہیں گے اے نعمت تو اپنا حساب پورا کر لے. ایک نعمت کو اٹھایا جائے گا اور جو نیکیاں ہیں نیکیوں کو برابر کیا جائے گا. فرمایا ایک نعمت زندگی بھر کی پوری نیکیوں کے برابر ہو جائے گی. زندگی بھر کی نمازیں، زندگی بھر کے روزے، حج، عمرہ، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، ایک نعمت کے مقابلے میں سب برابر ہو جائیں گے. وہ نعمت کہے گی کہ اللہ تو ساری نیکیاں تو ختم ہو گئی، ابھی میرا حصہ باقی ہے، ابھی تو اتنی نعمتیں ہیں. ایک نعمت پوری زندگی بھر کی نیکیاں برابر ہو گئی. پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاملہ فرمائیں گے جو یہ میرا بندہ ہے بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل ہے. تو اس لیے یہ نیکیوں کے بدلے میں اللہ جنت نہیں دیں گے، جنت جو ملے گی اللہ اپنے فضل سے دیں گے. اللہ تعالیٰ جو جنت دیں گے اپنے فضل سے. حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی جنت میں داخل ہوں گے اللہ کے فضل سے؟ کہا کہ ہاں میں بھی اللہ کے فضل سے جنت میں داخل ہوں. یہ نمازیں ہیں کیا ہماری، یہ عبادتیں ہیں، راتوں کی نمازیں سب ایک نعمت کے مقابلے میں کل عدم ہو جائیں گے، سب ختم ہو جائیں گے. تو اس لیے نعمتیں اتنی ہیں، اس سے ہم شکر گزاری کی عادت بنائیں. ہر نعمت پر کہے کہ یا اللہ الحمدللہ کہے، سبحان اللہ کہے، الحمدللہ کہے، الحمدللہ الذی اطعمنا، پورا نہ کہے صرف الحمدللہ کہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر. اتنا کہنے کی عادت ڈال ہے، ہر چیز پر الحمدللہ کہنے کی عادت ڈال ہے. یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا فضل ہے. یہ اپنی زبان پہ دیوانوں کی طرح بکیں. یہ ہمارا کہنا شاید کی چیز ہماری کام آ رہی. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اللہ نے فرمایا سورہ سبا کے اندر میرے بہت کم بندے ایسے ہوں گے جو میری نعمتوں کا شکر ادا کریں. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں کا شکر کرو گے تو میں زیادہ کروں گا، نعمتوں میں اضافہ کروں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے میری نعمتوں کی ناشکری کی، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میرا عذاب، میری پکڑ بہت سخت ہے. اس لیے ہمیشہ الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالیں. چاہے بظاہر تکلیف ہو، بظاہر بیماری ہو، بظاہر پریشانی ہو، تب بھی کہے کہ اللہ تیرا شکر. بڑی مصیبت سے چھوٹی مصیبت تو بہتر ہے، بڑی بیماری سے چھوٹی بیماری آ گئی، یہ اللہ تیرا شکر. یہ عادت ڈال رہے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اللہ تعالیٰ کا قیامت کے بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل فرمائے. تو اسے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم کو پوچھا جائے گا، ضرور بھی ضرور پوچھا جائے گا. یہ مبالغے کا صیغہ، تاکید، رام تاکید بانون ثقیلہ ہے. ضرور بھی ضرور تم سے پوچھا جائے گا اس دن، یعنی قیامت کے دن، عن النعیم، نعمتوں کے بارے میں، چھوٹی بڑی نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. اللہ ہم سے سوال کریں گے. تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یزال قدما عبد یوم القیامت، بندے کے دونوں قدم اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک کہ 5 سوالوں کا جواب نہ ہو جائے. مشہور حدیث ہے. فرمایا کہ تم نے کیا اچھا عمل کیا، تم نے زندگی کہاں گزاری، کیسے گزاری، تم نے جوانی کہاں گزاری، کہاں کیسے گزاری، پوچھا جائے گا. مال کہاں سے کمایا اور کہاں تم نے خرچ کیا، یہ پوچھا جائے گا. اپنی جوانی کو کہاں گزاری، یہ تمام سوالات کل قیامت کے دن پوچھے جائیں گے. جب تک ان سوالوں کا جواب نہیں ملے گا آدمی ہٹ نہیں سکتا، وہاں سے اس کے قدم ہٹا نہیں سکتا. تو یہ نعمتیں ہیں، تو اسے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی عادت ڈال لیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ تمام کو اللہ تعالیٰ کی چھوٹی بڑی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پر خاتمہ فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.